السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل دینیات دا وے آف لائف. اللہ از نیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از آیت آف سورہ آل عمران, آیت نمبر 160. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین. If Allah helps you, no one can defeat you. If Allah does not help you, who is there after that can help you? بے شک یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے, پہلے ینصرکم اللہ, اگر اللہ ہماری مدد کرے, فلا غالب لکم, اور ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي, اور اللہ ہماری مدد نہ کرے تو پھر کون ہے اللہ کے بجائے ہماری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یعنی مومنوں کو توکل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. ایز اے مسلم ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, توحید پر قائم رہتے ہیں. He always ask Allah to help him. یعنی مسلمان کا جو کام ہے وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا دینے والا, ہر چیز کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم کو کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکے یا ہمارا کچھ کام کر سکے. تو بے شک اللہ ہی ہے جو ہمارے ہر کام کو کرنے والا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. He knows that if Allah help him, no one can harm him. یعنی مسلمان کو معلوم ہے کہ اگر اللہ ہماری مدد کرے تو کوئی ہمارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ ہماری مدد نہ کرے تو کون بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. بے شک اللہ کے سوائے ہمارا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے. Someone may help another person only if Allah lets him. اگر اللہ چاہے تو ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. No one can help us without Allah's help. اللہ سبحانہ و تعالیٰ always help those who do hard work and have trust in him. بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں. بے شک اگر ہم یہ سوچیں کہ ارے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں, اگر ہم ہاتھ بن کے بیٹھ جائیں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم کو فرمائے کہ ہم محنت کریں, کوشش کریں, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, تب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی دیں گے. Perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز کے بارے میں آپ کو پسند ہے, ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو, اور جو چیز کو ہم پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. If a Muslim does not get the things he want, he should not become angry. جو چیز ہم کو نہ ملے اس پر ہم کو صبر کرنا ہے, اس پر ہم کو غصہ نہیں کرنا ہے. If a Muslim is in difficulty, he should not give up hope. اور ہم کو اگر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور ہم اللہ پہ امید بنائے رکھنا, ہمارا بھروسہ قائم رکھنا, ہم ہوپ نہیں چھوڑنا اللہ سے, کیونکہ ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مشکل بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے, اور خوشی بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے. تو ہر آسانی کے بعد مشکل ہے, اور مشکل کے بعد آسانی ہے, ہم کو یاد رکھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے. Sometimes we need something and we try for it but do not get it. We know Allah has something better for us. بے شک as Muslim we trust Allah subhanahu wa ta'ala and we seek His help. الا ان نصر اللہ قریب. بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. The help of Allah is near.
Now we'll start another lesson. Allah is present everywhere. We do not see Allah, but Allah sees us all the time. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے دل کی بات بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی اللہ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، اگر ہم جانیں تب ہمارا جو ایمان ہے اور بڑھ جاتا ہے. یعنی جب آپ کو اللہ کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے جو کوالٹیز ہیں اس کا پتہ چلتا ہے، تو آپ کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پر آپ کا یقین اور جڑ جاتا ہے. کیسے؟ یعنی اللہ کے جو 99 نیمز ہے اتنے زیادہ اللہ کے کوالٹیز بھی ہیں. ہر نام کے ساتھ ایک اللہ کی خاصیت ہے. اللہ از کلوزر ٹو us than our jugular vein. This means he is close to us than we are to ourselves. Yes. اس آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہماری جو جگولر وین ہے، جو ہماری شارگ ہے، تو وہ رگ سے بھی زیادہ، یعنی جو ہمارے گلے کے قریب ہے اس رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. And we have already created man and know what his soul whispers to him. And we are closer to him than his jugular vein. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر طرف موجود ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو دیکھ رہے اللہ تعالیٰ. ان تمام کے بارے میں اللہ کو برابر خبر ہے. چاہے ہم ایک کمرے میں بند ہو جائیں، لائٹ بند کر لیں اور اب چھپ جائیں، کسی کو بھی نہیں دکھ رہے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ سکتے. یا ہم آسمان میں کہیں گم ہو جائیں یا سمندر کی تہہ میں چلے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے. تو کوئی جگہ زمین اور آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہم اللہ کی نظر سے بچ سکتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرف دیکھنے والا ہے، سمیع علیم ہے، سمیع بصیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا، سننے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے. تو ہم اس اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہم کو ایسا ہمارا جو رب ہے وہ اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا ہے. تو پھر ہم کو ہماری دعا بھی مانگنا، ہم کو مانگنا بھی اسی سے ہے، اور وہ ہماری مدد بھی وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے جتنا کہ ہم خود بھی اپنے قریب نہیں ہیں. The jugular vein carries blood from the heart to the brain and it is most important vein in the entire body. تو یہ جو رگ کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہمارے لیے، تو یہ جو امپورٹنٹ ہے وین ہے جو ہمارے برین سے ہمارے ہارٹ تک کنیکٹڈ ہے، بلڈ کیری کرتی ہے، پوری باڈی کی مین امپورٹنٹ وین ہے. Allah says that he is closer to us than our jugular vein. Yes. Allah is al-alim, all knowing. al-alim کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اور al-basir all seeing، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. بے شک He has created us and has given us everything we have. He knows everything and he sees everything. العلیم البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں. He loves and cares for us when we call اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. He answers our calls. We do not hear his answers but he accepts our prayers. جب بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. کچھ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو دعائیں ہم کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی، وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر کی شکل میں وہ دعاؤں کو عطا کریں گے. We should worship Allah alone and we should always seek Allah's help. Allah hears us and answers our prayers. Inna Rabbi la sami'un du'a. Surely my Lord hears all prayers. بے شک
Allah subhanahu wa ta'ala is our Lord and He is always very close to us. یہاں پہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186. And when my servants ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, concerning me, indeed I am near, I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے جب میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. So let them respond to me and believe in me that they may be guided rightly. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں. تو ہم کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہے، ہم سے نہیں سن رہے. جب مرنے کے بعد جو دعاؤں کا اجر ملے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو ساری دعائیں قبول نہیں کرنا تھا، بس یہیں پہ اجر دے دینا تھا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دا کورٹ آف اللہ دیر از نو گریٹر تھنگ دین دعا. بے شک اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو سب سے زیادہ اللہ کے پاس جو زیادہ بڑی چیز ہے وہ ہے دعا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم صبح شام رات دن ہر وقت دعا کریں. یعنی نماز پڑھنے کے بعد ہم کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جتنا وقت ہم نے نماز کے لیے لگایا اتنا ہم کو دعا میں بھی لگانا ہے. الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی دعا عبادت کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے. جیسے ایک فروٹ کے اندر کا جو فروٹ ہوتا ہے جو اس کو مغز کیا کہا جاتا، تو عبادت کے ساتھ آپ مین امپورٹنٹ چیز ہماری دعا ہے. آپ عبادت کر لے رہے اور دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے، دعا تھوڑی بہت دعا کر رہے اور جا رہے، تو ہم یہاں پہ مانگنے میں کنجوسی کر رہے اللہ تعالیٰ سے. ہم جب مانگیں گے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مانگو میں دوں گا، میں دینے والا ہوں. تب ہم یہاں پہ مانگ ہی نہیں رہے اللہ سے، تو غلطی ہماری ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اللہ سے زیادہ دیر تک دعا کریں اور راتوں میں اٹھ کر دعا کریں. جب بھی ہماری نیند یعنی آنکھ کھل جائے تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم پہلے 4 کلمہ پڑھیں، پھر سوم کلمہ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی. یعنی اس میں اتنی برکت ہے. اگر آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر رہے تو وہ دعا تو اور زیادہ قابل قبول ہے. تو جب بھی ہماری آنکھ کھلے، ہم یا رات میں نیند ہشار ہو جائے، پانی پینے کے لیے اٹھیں یا کسی اور وجہ سے، تو ہم یاد سے دعا کرنا ہے. یعنی پہلے ہم کو 4 کلمہ پڑھنا ہے، پھر سوم کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اگر جو دعائیں ہماری قبول نہیں بھی ہو رہی تو اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہمارے لیے ہے نا. He always hears our calls and helps us. We should never do shirk or kufr against him. اور سب سے بڑی وارننگ ہم کو یہ دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر اور شرک نہ کریں. اللہ ہم سب کو کفر سے، شرک سے بچائے، اللہ ہم کو فرما بردار بنائے، اللہ ہم کو ہدایت دے اور توحید پرست بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے اور خالص کر کے اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ ہم کو کچھ دے سکے. تو ہم کو مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے اور دینے والا ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.